اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں دنیا پر ایک خلیفہ بنا کر بھیجوں گا، جس کو سن کر فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو دنیا پر کرپشن اور قتل و غارت کرے گی؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ قیامت کب اور کیسے آئے گی تو دنیا کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں کہ قیامت نزدیک ہی ہے۔ This is the journey towards the end of the world۔ اس کے لیے آپ کو کیا تیاری کرنا چاہیے اور اسلام میں اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اس چینل پر ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں۔ اور شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ آخری وقت تک ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم بھی اشرف المخلوق ہیں اور علم حاصل کر کے ہی ہم یہ جنگ شیطان سے جیت سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ پاک نے کیسے کی تھی، کیا کیا ایونٹس ہوئے تھے، فرشتوں کو کیسے پتہ تھا کہ انسان دنیا پر آ کر قتل و غارت مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا اور ابلیس جنت میں فرشتوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ ابلیس نے آدم علیہ السلام اور ماں حوا کو کیسے بلغلایا تھا؟ یہ ساری باتیں آج کریں گے اس ویڈیو میں۔ اور جیسا کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے تو ہم ایک فارمیٹ لے کے چلیں گے کہ دین سٹارٹ کہاں سے ہوا، اسلامک ہسٹری کیسے ہے۔ تو سٹارٹنگ میں ہم جب دنیا بنی اور دنیا پر آدم علیہ السلام بھیجے گئے تو اس سے ریلیٹڈ کیا کیا چیزیں ہوئیں ایک کے بعد ایک دیکھیں گے۔ آدم علیہ السلام سے ریلیٹڈ فیکٹس اور ان کے بعد جتنے انبیاء اور رسول آئے ان سب کے بارے میں بھی میں ایک ایک کر کے ویڈیو بناؤں گی۔ تو آپ اگر اس طریقے کے کنٹینٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل ضرور دبائیں تاکہ جب بھی میں ویڈیوز ڈالوں آپ کو اس چیز کا نوٹیفیکیشن ضرور ملے۔ چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے دنیا پر ایک خلیفہ بنا کر بھیجوں گا۔ خلیفہ کا مطلب ایسا کوئی جو سکسیسر ہو، یعنی اس کے آنے کے بعد اس کے بعد کوئی آئے، پھر اس کے بعد کوئی آئے، ایسے یہ پروسیس چلتی رہے۔ تو ایسا ہی ہوا تھا، آدم علیہ السلام کے بعد باقی سارے رسول اور انبیاء بھی آئے، اس لیے آدمی کو اللہ پاک نے خلیفہ کے نام سے بتایا۔ اب جب اللہ فرماتا ہے کہ میں خلیفہ بنا کر بھیجوں گا تو فرشتے اس پر کہتے ہیں کہ اللہ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں اور یہ مخلوق دنیا پر جا کر قتل و غارت مچائے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے فرشتوں کو یہ کیسے پتہ تھا کہ وہ دنیا پر جا کر ایسا کچھ کریں گے جو آج ہم دنیا پر دیکھ سکتے ہیں، لوگ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دوسرے کو قتل تک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا ایکسپلینیشن ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو ہو سکتا ہے پہلے سے بتایا ہو، اور دوسرا یہ ہے کیونکہ جنات دنیا پر آدم علیہ السلام سے پہلے رہا کرتے تھے اور انہوں نے بھی اپنے دور میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا، قتل و غارت مچائی، اپریس کرتے تھے جو ان سے چھوٹے ہوتے تھے، اور یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے فرشتوں نے دیکھی تھی۔ کیونکہ جب یہ جناتوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی تب اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ وہ اس لڑائی کو ختم کر سکیں، اور اس میں جو شیطان ہے، جو ابلیس ہے، وہ فرشتوں کے ساتھ تھا اور اس کے اس عمل کے بعد اس کے درجے بلند کر دیے گئے اور وہ فرشتوں کے ساتھ شامل کر دیا گیا جنت۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابلیس پہلے فرشتہ تھا، جبکہ یہ نہیں ہے۔ ابلیس شروع سے ہی جن ہے، وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور وہ اپنے عمل کی وجہ سے فرشتوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اب اللہ کے اس فرمان کے بعد کہ جو مخلوق وہ اب بنانے والا ہے وہ جناتوں سے سپیریئر ہوگی، یہ سن کر شیطان کے اندر جلن اور حسد پیدا ہونے لگتی۔ یاد رکھیے ابھی تک ابلیس نے آدم علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں ہے ابھی، لیکن یہ اس سے پہلے سے ہی ان سے حسد اور جلن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ دنیا پہ جا کر الگ الگ جگہ کی مٹی لے کر، دنیا سے الگ الگ طریقے کی مٹی اکٹھا کی جاتی ہے، سافٹ جو ہارڈ ہوتی ہے، پتھریلی، کالی اور لال رنگ کی۔ ہم دیکھتے ہیں کتنی طریقے کی مٹی ہوتی ہے دنیا پہ، اور اللہ پاک نے اس مٹی میں پانی ملا کر اس کو کچھ وقت رہنے دیا۔ اب وہ
مڈ کی طرح، اور اس کے کچھ وقت بعد آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا اللہ پاک نے۔ اب کیونکہ شیطان یہ پوری پروسیس دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے اور وہ خود آگ سے بنایا گیا ہے۔ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا دیا تھا تو وہ کچھ وقت تک جنت میں یوں ہی تھا اور شیطان اسے دیکھا کرتا تھا، اور کیونکہ شیطان فلوئڈ ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز میں ٹریول کر سکتا ہے، اور آدم علیہ السلام کا پتلا اس وقت کھوکھلا ہوتا ہے کیونکہ اس میں روح نہیں ہوتی ہے، تو شیطان اس کے اندر جا کر گھومتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے، جس پر وہ کہتا ہے کہ یہ مخلوق کمزور ہوگی۔ اب جب اللہ آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں روح پھونکتے ہیں تو روح سر سے ہوتی ہوئی پیروں میں جاتی ہے، تو جیسے ہی روح ناک کے ذریعے ہو کے گزرتی ہے تو آدم علیہ السلام کو چھینک آتی ہے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ، جس پر اللہ فرماتا ہے یا رحم اللہ، یعنی تم پر رحم ہو، اور یہ کون فرما رہا ہے؟ خود اللہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے اور فری ول دیا، جیسا جناتوں کے پاس ہے ویسا ہی فری ول انسانوں کے پاس ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ مخلوق اشرف المخلوق ہو، اور ہمارے اشرف المخلوق ہونے کا ریزن یہی ہے کیونکہ ہمارے پاس فری ول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آدمی کو خلیفہ بنا کے بھیجا، اور جیسے نیکوکار اور اللہ کی پیروی کرنے والے فری ول کے ساتھ انسان ہیں، ایسے جنات نہیں ہیں، اور فرشتے اللہ کی عبادت اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، ان کے پاس فری ول نہیں ہے۔ اسی عظمت کو، اسی شان کو دکھانے کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام کی شان میں تعظیم کا سجدہ تھا، اور ابلیس یہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جس پر اللہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ رہی جو تو نے میرے حکم کی تعمیر نہیں کری۔ اب ابلیس تو پہلے سے ہی آدم علیہ السلام سے جلن میں پڑ گیا تھا، اس کی جلن دھیرے دھیرے کر کے اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے اس عمل کے بعد اور پھر اللہ اسے جنت سے نکال دیتا ہے، اور اس کے اس عمل کے لیے اسے دوزخی بنا دیتا ہے۔ اب اسے پتہ ہے کہ اس نے دوزخ میں جانا ہے، اس کے بعد بھی وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، بلکہ اللہ ہی سے مانگتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اتنی قوت دے، اتنی مہلت دے کہ میں دن قیامت تک زندہ رہوں، اس کی لائف اتنی ایکسٹینڈ کر دی جائے، اور وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ کتنے ایروگنٹ تھا، کتنا سٹوپڈ تھا ساتھ میں، کہ اللہ سے ہی مانگ رہا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو میں گمراہ کرتا رہا۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کرتا رہے گا، مجھ سے رجوع کرتا رہے گا، میں اسے تب معاف کرتا رہوں۔ تو یہاں پر ایک اور چیز سیکھنے کی ہے کہ اپنے اندر کی جلن کو بڑھنے نہ دیں، کیونکہ یہ جلن بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم سامنے والے کا نقصان سوچنے لگتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اسے معافی نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ اس کے بندے اس کے پاس لوٹائیں۔ یہ سب ایونٹس کو اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ باریکی سے دیکھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کیا چیز اگر ہوئی ہے تو وہ کیوں ہوئی ہے، کس لیے ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے اس کے ہونے کا ہمیں مقصد بھی بتایا، ہمیں انٹلیکٹ بنایا ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی، سوال کرنے کی، جواب ڈھونڈنے کی صلاحیت دی ہے، اور اللہ پاک نے قرآن شریف میں ہر چیز کا جواب دیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی پارٹ رکھوں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونک دی تھی اس کے بعد کے کیا واقعے ہوئے تھے ان کے دنیا پر آنے سے پہلے تک۔ تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ دین اسلام سیکھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کے ٹائم پہ ہم صرف نام کے مسلمان دیکھتے ہیں، جب تک ہم دین سیکھیں گے نہیں، ہمارے دلوں کے اندر نرمی نہیں آئی، ہمارا دل نہیں کھلے گا، اور ہمیں اسلام سے ریلیٹڈ باتیں اچھی نہیں لگیں گی۔ ایک بار پڑھ لیجئے، اللہ خود ہے ہدایت دینے والا، انسانوں کی بس کی بات نہیں کہ وہ کسی کو بدل سکے، یہ چیز صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. آپ کے لائک کرنے کی وجہ سے ویڈیوز زیادہ آڈینس تک پہنچ پاتی ہے. اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور کیونکہ یہ سیریز کی سب سے پہلی ویڈیو ہے اس لیے اپنے دوستوں کے ساتھ اسے ابھی سے شیئر کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی کوئی ویڈیو مس نہ کریں. میں ملوں گی آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.